السلام علیکم دوستوں، لائٹ ٹیوب میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دوستوں، محرم الحرام جو کہ مسلمانوں کے لیے ایک مقدس مہینہ ہے، اس مہینے میں دو بڑے واقعات رونما ہوئے۔ ایک شہادت خلیفہ دوم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرا واقعہ کربلا۔ ان واقعات کو جب تک دنیا میں آخری مسلمان بھی بچا ہو نہیں بلایا جا سکتا، کیونکہ دونوں واقعات میں اسلام کی خاطر جانوں کا نذرانہ پیش کیا گیا ہے۔ پہلے محرم الحرام کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا، جبکہ 10 محرم الحرام کو حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے گھر والوں کو شہید کیا گیا۔ دوستوں، آج کی ویڈیو میں ہم آپ سے واقعہ کربلا کا تذکرہ کرنا چاہیں گے، مگر ویڈیو میں مزید آگے بڑھنے سے پہلے ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ ہمارے چینل لائٹ ٹیوب کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری نئی آنے والی ہر ویڈیو آپ کو بروقت پہنچ سکے۔ دوستوں، یہ 61 ہجری کی بات ہے جب یزید نے اپنے ساتھیوں کے ہمراہ مل کر مسلمانوں کے نئے خلیفہ ہونے کا اعلان کیا۔ یزید چونکہ اس وقت کوفہ میں تھے، اس نے نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام مدینے خط بھیجا جس میں لکھا گیا تھا کہ مجھے آپ بھی مسلمانوں کے نئے خلیفہ تسلیم کریں، کیونکہ میں ہی آج سے مسلمانوں کا امیر ہوں۔ یہ بات اس لیے یزید نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کی کیونکہ وہ سوچ رہے تھے کہ چونکہ اس کے والد اور بھائی یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں شہید ہو چکے ہیں، لہٰذا اب وہ کمزور ہو گئے ہوں گے اور وہ مجھے آسانی سے اپنا امیر تسلیم کریں گے۔ مگر یزید کو شاید یہ معلوم نہ تھا کہ شیر کا بچہ بھی شیر ہوتا ہے۔ جیسے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بہادری اور شجاعت کے لیے جانے جاتے ہیں، ویسے ہی ان کے بیٹوں کی بھی کوئی مثال نہ تھی۔ دوستوں، یزید چونکہ بہت ظالم تھے اور وہ کوفہ کے مسلمانوں پر بلا وجہ ظلم کیا کرتے تھے، لہٰذا کوفہ کے لوگوں نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام مدینہ منورہ خطوط بھیجے جس میں یزید کے ظلم کا ذکر تھا۔ ان خطوط کی تعداد سینکڑوں میں بتائی جاتی ہے، لہٰذا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوفہ جانے کا ارادہ کیا، مگر پہلے اپنے چچا زاد بھائی کو کوفہ بھیج دیا تاکہ وہ وہاں کے حالات معلوم کر سکے۔ ان بدبختوں نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا زاد بھائی کو بہت بے دردی سے شہید کیا۔ دوستوں، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفہ کے جفا کشی کا اندازہ ہو گیا تھا، مگر پھر بھی آپ نے وہاں جانے کا ارادہ کیا اور اپنے 72 ساتھیوں کے ہمراہ، جس میں 18 اہل بیت بھی شامل تھے، کوفہ کی طرف روانہ ہوئے۔ دوستوں، جیسے ہی آپ کا کارواں کربلا کے مقام پر پہنچ گیا تو آپ نے یہاں پڑاؤ ڈالنے کا ارادہ کیا اور یہیں پر اپنے خیمے لگا دیے۔ آپ کا قافلہ ابھی کربلا کے میدان میں ہی رکا ہوا تھا کہ یزید کے فوجیوں نے آپ کا محاصرہ کر لیا اور آپ کو مزید کوفہ کی جانب آگے بڑھنے سے روکا۔ دوستوں، یہ بھی کہا جاتا ہے کہ 7 محرم الحرام کو یزید کے فوج اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مذاکرات بھی ہوئے، جس میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا گیا کہ یا تو یزید کو اپنا سردار تسلیم کریں یا واپس چلے جائیں اور یا پھر جنگ کے لیے تیار رہیں۔ لہٰذا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید کو اپنا سردار تسلیم کرنے سے صاف صاف انکار کیا اور واپس بھی نہ جانے کا کہا۔ دوستوں، کربلا جو کہ ایک صحرائی علاقہ تھا، اس میں پانی کی بہت کمی تھی، مگر ساتھ ہی میں دریائے فرات بستی تھی اور آپ کا قافلہ وہاں سے پانی لیتا تھا، لہٰذا یزید کے فوج نے آپ کے قافلے کو پیچھے دھکیلتے ہوئے دریائے فرات سے دور کر دیا اور آپ کی پانی تک رسائی کو روک دیا گیا۔ کچھ دن گزرنے کے بعد قافلے میں بچوں اور عورتوں کی پیاس سے بری حالت ہو گئی تھی۔ دن گزرنے کے ساتھ ساتھ یزید کے فوج میں اضافہ ہوتا گیا اور شمار بھی یزید کے اس فوج کا حصہ بن گئے تھے۔ شمار نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، جو کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوتیلے بھائی تھے، کو پیغام بھیجا تھا کہ اگر آپ اور آپ کے ساتھی جانا چاہتے ہیں تو آپ کی جان بخشتے ہیں، آپ جا سکتے ہیں۔ مگر عباس، جو کہ نام ہی وفا اور غیرت کا ہے، انہوں نے ایسا کرنے سے انکار کیا اور اپنے بھائی کا آخری دم تک ساتھ دینے کا پکا ارادہ کیا تھا۔ دوستوں، یزید کی فوج بار بار آپ کو جنگ کی دھمکیاں دے رہے تھے۔ آپ کے ساتھیوں نے 9 محرم الحرام کی رات جاگ کر گزاری۔ جب 10 محرم الحرام کی صبح ہوئی تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھتیجی
اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی بی بی سکینہ جو کہ ایک بچی تھی نے شدید پیاس کی عالم میں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پانی مانگا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پانی لانے دریائے فرات پہنچ گئے اور وہاں سے پانی کا مشکیزہ بھر کر گھوڑے پر سوار ہوئے۔ آپ اپنے قافلے کی طرف تیزی سے آ رہے تھے کہ یزید کے ایک فوجی نے تیر سے گزار کیا اور مشکیزے کو نشانہ بنایا، لہٰذا تیر مشکیزے پر لگا اور پانی تیزی سے بہنے لگا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں جو تلوار تھی اسے نایم کے اندر رکھ کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہاتھ مشکیزے پر رکھا تاکہ پانی نہ بہہ سکے۔ یزید کے فوجی نے جب دیکھا کہ آپ کے ہاتھ میں تلوار نہیں تو درخت کے پیچھے چھپ کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر وار کیا اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک ہاتھ کو شہید کیا۔ آپ نے دوسرا ہاتھ مشکیزے پر رکھا تو اس بدبخت نے آپ کا دوسرا ہاتھ بھی شہید کیا اور گھوڑے سے گرا کر آپ کا سر قلم کیا۔ دوستوں، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید کے ساتھ جنگ کرنے کا ارادہ کر لیا اور اپنے ساتھیوں کے ہمراہ میدان میں اتر گئے۔ جنگ میں دونوں طرف سے خوب تلواریں چلی۔ جب عصر کی نماز کا وقت آیا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شمار سے کہا کہ نماز کے لیے جنگ کو روکا جائے، مگر اس نے ایسا کرنے سے انکار کر دیا۔ لہٰذا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جان کی پرواہ کیے بغیر عصر کی نماز کی نیت باندھی اور نماز شروع کی۔ جیسے ہی آپ نے نماز شروع کی، یزید نے آپ پر تیروں کی بارش برسائی، جس کی وجہ سے آپ کافی زخمی ہوئے، مگر نماز کی حالت میں ہونے کی وجہ سے آپ کو کچھ بھی محسوس نہ ہوا۔ لہٰذا جیسے ہی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سجدے میں گئے تو شمار بدبخت نے آپ کا سر مبارک تن سے جدا کر دیا۔ بعد میں آپ کے سر مبارک کو نیزے پر چڑھا دیا، آپ کے خیموں کو آگ لگا دی گئی اور حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے پاس زندہ لے گئے۔ دوستوں، اللہ تعالیٰ ہمیں شہدائے کربلا جیسا اسلام کے عاشق بنائیں اور شہدائے کربلا کے درجات کو بلند عطا فرمائیں۔ آمین ثم آمین، والسلام۔